بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب کبیر اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور سامنے دیکھا جہاں اس کی بہن سپاٹ چہرے کے ساتھ نیچے آ رہی تھی۔ کبیر کے ماتھے پر بل چھائے تھے جب سرغام جو چہرے پر جھوٹی مسکان سجایا ہوا پلٹ کر اسرا کی شکل دیکھتا مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ بیگم اپنے اس خوبصورت چہرے پر مسکان سجاؤ ورنہ یہ مسکان ساری زندگی کے لیے چھین لوں گا۔ جھوٹی مسکان کے ساتھ زرغام نے چبا چبا کر اپنے الفاظ ادا کیے تھے۔ بامشکل باچھے کھینچتے وہ مسکرائی تھی اور ہم قدم چلتے نیچے آئے تھے۔ جہاں ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی وہیں کبیر اور نرمین کو شک و شبہات تھے ان دونوں کے متعلق۔ اسرا، تم تو انہیں جن سڑو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی، یہاں تک کہ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ زرغام خانزادہ ہینڈسم نہیں ہے اور آج تم انہی کی دلہن بنی بیٹھی ہو۔ بہت چالاک ہو تم۔ اسرا اکیلی اسٹیج پر بیٹھی تھی جب اسرا کی سہیلیوں نے اسے چھیڑتے مصنوعی افسوس سے کہا تھا، قسمت کی بات ہے اور آج دنیا کے سب سے حسین مرد ہمارے لیے زرغام ہی ہیں۔ اسرا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا جب راحمہ اور نرمین اس کے پاس آئی تھی۔ اسرا نے انہیں گلے سے لگایا تھا اور ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے نکلا تھا جب نرمین نے اس کے آنسو صاف کرتے ماشاء اللہ کہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے ہماری گڑیا آج تو۔ راحمہ نے پیار بھری نظروں سے کہا تھا کہ اسرا دھیما سا مسکرائی تھی۔ اب خوش ہیں نا آپ؟ خوش ہیں نا اسرا؟ نرمین نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے یہ سوال کیا تھا کہ اسرا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی آپو، ہم خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ آپ بتائیں کبیر لالا آپ سے پیار تو کرتے ہیں نا؟ اس کی بات سنتے نرمین کا گال گلال ہوا تھا، البتہ دیکھ کوئی نہیں رہا تھا کیونکہ چہرے پر نقاب تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اسرا، تمہیں نہیں پتہ آج کل تو آپوں کے آگے پیچھے ہی پائے جاتے ہیں کبیر لالا؟ راحمہ نے شوخی سے کہا تو نرمین نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اور ایک ہمارے نخریلے شوہر ہیں جنہیں بس ہمیں تنگ کرنا اور نخرے دکھانا آتا ہے۔ راحمہ نے دور سے فردان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ راحمہ نے فوراً سے منہ بناتے نظریں پھیری تھی جس پر فردان کے سینے میں آگ سی لگ گئی تھی کیونکہ اس سے یہ اگنورنس برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھی راحمہ کی طرف سے اس بات کا بدلہ اسے منانے کے بعد وہ اچھے سے لینا چاہتا تھا۔ زرغام سب بڑوں سے بغل گیر ہوئے کبیر کی طرف آیا تھا جو اسے ہی سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرغام اس کی بے بسی پر مسکراتے اسے گلے سے لگا گیا تھا۔ کبیر سب کو دیکھتے اس سے ملا اور پیچھے ہوا تھا۔ کیسے ہیں سالے صاحب؟ زرغام نے دل جلاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ بالکل ٹھیک، اپنی محبوب بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں میں۔ کبیر نے مسکراتے لمحوں میں زرغام کی مسکراہٹ چھینی تھی۔ اور تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو کیونکہ میری بہن کو خوش رکھنا تمہارا فرض ہے، ورنہ مجھے تو تم جانتے ہی ہو، جس دن مجھے اپنی بہن کی آنکھ میں آنسو نظر آیا اس دن میں تمہیں بخشوں گا نہیں، مائنڈ اٹ۔ کبیر اس کا کندھا تھپ تھپاتے وہاں سے جا چکا تھا جبکہ زرغام اس کے لفظ محبوب بیوی پر اڑک چکا تھا۔ مٹھیاں بھیجتے وہ وہاں سے سیدھا اسرا کی طرف بڑھا تھا لیکن اس کے قدم وہیں تھمے تھے۔ نرمین کو دیکھتے جو نقاب کے حالے میں بیٹھی تھی، پھر اس کی نظر سوگوار حسن لیے اسرا پر پڑی تھی جو خاموش بیٹھی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ زرغام نے پلک جھپکتے اس منظر سے دور بھاگنا چاہا تھا۔ اچانک اسے شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی جیسے سب کچھ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہو۔ وہ باہر گارڈن میں جانے لگا تھا جب اس کی سماعت میں شاہانہ بیگم کے الفاظ گزرے تھے اور اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ جی جی، کل ہی فلائٹ ہے، صبح نرمین اور کبیر کی 2 ہفتے میں آ جائیں گے واپس، وہ اسمارہ بیگم کو بتا رہی تھی جو خوش ہوتے آگے اور باتیں کرنے لگی تھی جبکہ زرغام تو انہی الفاظوں میں اٹک گیا تھا۔ نرمین اور کبیر خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ، بظاہر سب کچھ صحیح تھا لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ اس کی زندگی
خراب تھی اور کبیر خانزادہ کو خوش دیکھتے اس کا دماغ مزید گھوم رہا تھا۔ جب وہ خوش نہیں ہے تو کبیر کیوں خوش تھا؟ اس بات کی آگ مزید زرغام کے سینے میں بھڑک اٹھی تھی۔ ساتھ خیریت کے ساتھ فنکشن گزر گیا تھا اور سب جا چکے تھے۔ اسرا اپنے کمرے میں جا چکی تھی جبکہ زرغام ابھی تک باہر لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھی، حسد کی آگ سینے میں گھل رہی تھی جب اسمارا بیگم نے پیچھے سے اسے پکارا تھا، زرغام ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ زرغام اپنا اشتعال چھپاتے ہوئے اسمارا بیگم کا ہاتھ تھامتا انہیں بٹھا گیا تھا۔ جی مورے بولے۔ بظاہر تو وہ مسکرایا تھا لیکن اسمارا بیگم تو ماں تھی، خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ آپ کے اور اسرا کے بیچ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے سوال پر زرغام ٹھٹکا تھا۔ جی مورے سب ٹھیک ہے، خیریت کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ کیونکہ ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کل رات اسرا اتنا ڈری ہوئی تھی۔ ڈری ہوئی کیوں تھی؟ اور آپ اسے خان حویلی کیوں نہیں لے کر گئے تھے؟ اسمارا بیگم کے الفاظ پر زرغام کو چپ سی لگ گئی تھی۔ آپ سے کچھ کیا کہا ہے کیا اس نے؟ اسرا نے اپنی ماں کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا مطلب واقعی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسمارا بیگم کا شک بڑھتا جا رہا تھا جب زرغام مسکراتے ان کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ مورے آپ کا بیٹا اسے بہت چاہتا ہے تو اسے تکلیف کیوں دے گا؟ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتی ہے، بس پتہ نہیں مجھ سے کیوں اتنا ڈرتی ہے وہ۔ زرغام نے جھوٹ اپنی باتوں میں ملاتے اسمارا بیگم کا شک دور کرنا چاہا تھا جو انہیں بھی اسے ایسے ہی دیکھ کے لگ رہا تھا۔ امید کرتی ہوں ایسا ہی ہو کیونکہ اسرا اس گھر کی بہت لاڈلی ہے اور میرے بھی دل کے بہت قریب ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے اسے کوئی دکھ ملا تو اپنی ماں کو ہی بھول جانا تم۔ ان کی باتیں سنتے زرغام اٹھ بیٹھا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں مورے آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ اور اسرا کے لیے آپ مجھے چھوڑ دیں گی؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں گھرا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جو اتنی بڑی بات اتنے آرام سے بول گئی تھی۔ یقین ہے تم پر، لیکن اسرا کی آنکھوں میں چھپی اداسی اور کل رات اس کا ڈر میری آنکھوں سے مخفی نہیں ہے۔ نئی نویلی دلہن ہے وہ، لیکن اس کے چہرے سے وہ چمک اوجھل ہے۔ میں نہیں چاہتی زرغام کہ میرے گھر والوں سے میرے معاملات خراب ہوں یا میرا بیٹا کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی ناجائز حرکت کرے۔ مورے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کیوں یہ سب سوچ رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، کل آپ کو ساری چمک اس کے چہرے پر نظر آئے گی، بس ہم یہی امید کر سکتے ہیں تم سے۔ اسمارا بیگم بولتی وہاں سے جا چکی تھی لیکن زرغام خانزادہ کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑ چکے تھے۔ اسرا فریش ہوئی ونڈو سے باہر سیاہ آسمان دیکھ رہی تھی جہاں روشن چاند جگمگا رہا تھا، اکیلا، اداس، خاموش۔ اسے وہ بالکل اپنی طرح لگا تھا جب پیچھے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ کئی لمحے گزر گئے لیکن اسرا کو کوئی چہل پہل کی آواز نہ آئی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو زرغام سنگل صوفے پر خاموشی سے چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ اسرا کو کچھ ٹھیک نہ لگا تو وہ اندھیرے کمرے کو روشنی میں نہلا گئی جب زرغام کی ٹھنڈی ٹھار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، بند کرو اسے۔ اس کی بات سنتے اسرا نے ناسمجھی سے دیکھا جب زرغام نے اپنا جملہ مزید سختی سے دہرایا تھا، میں نے کہا بند کرو اسے۔ اس کی غصے میں ڈوبی آواز سنتے اسرا نے لمحے میں لائٹس بجھا دی تھی۔ وہ پھر کئی لمحے وہیں کھڑی زرغام کو دیکھتی رہی لیکن زرغام کی پوزیشن میں فرق نہ پڑتے دیکھ وہ 2 قدم بڑھاتی اس کے قریب آئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ زرغام کے کوئی جواب نہ دینے پر اسرا نے پھر 2 قدم مزید بڑھائے اور اس کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جب زرغام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا اور اسے اپنے حصار میں قید کرتے وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ اسرا اس کی جانب سے کی جانے والی حرکت اور اس کے سخت حصار میں سانس روک گئی تھی۔ اس کے پاس سے ایک عجیب سی اسمیل آنے لگی تھی۔ کیا وہ نشے میں تھا؟ یہ بات ذہن میں آتے وہ ہکا بکا ہوتی دور ہونے لگی لیکن ٹھہری تب بھی رہی جب اسے اپنی گردن
میں نمی کا احساس ہوا اور اسے اندازہ ہوا زرغام خانزادہ رو رہا تھا۔ ہاں، وہ اس کے آنسو تھے۔ اسرا نے خود کو چھڑوانا چاہا لیکن زرغام نے اسے ایسا کرنے نہ دیا۔ وہ ساکت ہوتی اس کے بالوں میں ہاتھ دیتی سہلانے لگی تھی کہ زرغام نے مزید شدت سے اسے خود میں بھینچا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسرا نے نرمی سے اپنا سوال دہرایا تو زرغام اندھیرے میں ہی اپنے آنسو پوچھتا اس سے دور ہوا۔ البتہ اپنے حصار سے آزاد اسے ابھی بھی نہیں کیا تھا۔ میں ہی کیوں؟ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے جس چیز کو چاہا کبیر نے مجھ سے وہ سب چھین لیا۔ اس کے کندھے پر اپنے گال ٹکائے۔ وہ آج بہت بکھرا ہوا معلوم ہو رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس اسرا جو اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی اپنے لالا کا نام سنتے وہ تھمی تھی۔ ہمیشہ اس کی وجہ سے مجھے کیوں پیچھے رکھا گیا؟ ہر چیز میں کبیر مجھ سے کیوں برتری لے جاتا تھا؟ سب ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، وہ سب لے لیتا لیکن مجھ سے میری محبت نہ لیتا۔ اس کے لفظ محبت اور اپنے لالا کی بات سن کر اسرا کی دھڑکنیں تھمی تھیں۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ نرمین کو مجھ سے کیوں چھین لیا اس نے؟ جب 4 سال میں نے آنکھ بند کر کے اسے چاہا تھا، پھر کیوں کبیر نے جانتے بوجھتے زرغام سے نرمین کو چھین لیا؟ زرغام کا جملہ مکمل ہوتے ہی اسرا کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے پیر کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ تو کیا وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ نرمین خانزادہ تھی؟ اس کی آپو، اس کا دماغ سن تھا، جیسے وہ سکتے میں آ گئی ہو، جیسے اس کا دماغ اس بات کو ماننے سے انکاری ہو۔ ہر چیز جو مجھے چاہیے ہوتی ہے وہ کبیر کو مل جاتی ہے۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ کیوں؟ کیا میں کسی چیز کے لائق نہیں ہوں؟ کیا ہو جاتا اگر وہ کبیر کو نہ ملتی؟ کیا ہو جاتا وہ مجھے مل جاتی؟ کیا ہو جاتا؟ لیکن نہیں، مجھے کبھی کچھ نہیں ملا، کبھی نہیں۔ زرغام کی بات سنتے ایک جھٹکے سے وہ اس سے دور ہوئی تھی، جسے دیکھ زرغام بھی ہوش میں آیا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا اسے؟ اسرا کے نرم حصار میں آتے ہی اس نے اپنے غموں کو آشکار کر دیا تھا، اور اب وہ اسرا کو دیکھ رہا تھا جس نے ہاتھ بڑھاتے پورے کمرے میں روشنی کر دی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ تیز تیز چلتی سانسیں جن کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، وہ حیران نظروں سے زرغام کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نرمین آپو، اسرا نے لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تھا، جیسے یقین کرنا ناممکن ہو۔ زرغام نے سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھا تھا اور اپنی نظریں پھیری تھی۔ لیکن آپو تو پردہ کرتی ہیں، وہ مدھم آواز میں جیسے خود سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ زرغام اس کی بے یقینی دیکھتا ایک قدم اس کی طرف بڑھا گیا تھا جب اسرا نے ہاتھ آگے بڑھاتے اسے وہیں روکا تھا۔ میری آپو غلط نہیں ہو سکتی، وہ آپ سے محبت کی دعوے دار نہیں ہو سکتی۔ نہیں، یہ محبت یک طرفہ ہے۔ زرغام نے اس کی غلط فہمی دور کی تھی، کیونکہ جو حقیقت تھی وہ یہی تھی کہ نرمین اس بات کو جانتی تک نہ تھی کہ وہ نرمین سے محبت کرتا ہے، اور جس رات اس نے نرمین سے اظہار کیا تھا اس رات سے وہ خود ندامت کا شکار تھا۔ ایک لڑکی کی عزت اس کی حرکت کی وجہ سے خراب ہو سکتی تھی، اور عزت بھی وہ جو اس کی محبت ہو۔ زرغام کو بے حد شرمندگی تھی، لیکن اپنی محبت کو غلط اس نے ابھی تک نہ مانا تھا۔ لیکن آپ کو تو پردہ کہ کیسے؟ اسرا حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس بات کا یقین کرنا چاہتی ہو۔ ہاں تو کی ہے میں نے اس سے محبت، کیا غلط کیا ہے میں نے؟ ہاں، زرغام اس کے سوالوں سے چڑھتا اس کا بازو دبوچتے چیخا تھا۔ دیکھ چکا ہوں میں اسے ایک بار، اور اس دن کے بعد سے اس کا چہرہ میرے یہاں نقش ہے۔ زرغام دل کے مقام پر انگلی رکھتا چیخا تھا۔ لیکن تمہارا وہ بھائی جسے شوق ہے میری ہر خوشی چھیننے کا، وہ آ گیا ہے اور مجھ سے چھین کر لے گیا اسے۔ اسرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے زہریلے الفاظوں کو سن رہی تھی۔ زرغام نے اسے دور دھکیلا تھا اور اپنے بال پکڑتے کھینچے تھے۔ سب لے گیا وہ مجھ سے، وہ ایسا ہی ہے، سب کا فیورٹ، سب سے نمبر 1، ہر کسی کی پسند، چاہے وہ کچھ بھی کرے، اچھا یا برا، کسی کی نظر میں وہ غلط نہیں ہوتا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اسرا کو پل پل میں حیران کر رہا تھا۔ جب اسرا 2 قدم چلتے اس کے قریب آئی تھی، یا آپ کی محبت ہے یا لالا سے جلن؟ آپ کی محبت سے زیادہ
آپ کے الفاظوں میں لالا کے لیے جلن اور حسد بول رہا ہے۔ غلط اس وقت اس نازک گڑیا کا غصہ اس وقت اس نازک گڑیا کا سوا نیزے پر تھا، لیکن اسے زرغام کو اس حالت میں دیکھ ترس بھی آ رہا تھا۔ جب زرغام نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، ہاں ہے جلن ہے نفرت مجھے اس کبیر خان زادہ سے۔ زرغام نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا تھا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا اسے کھینچ گیا تھا، البتہ آنکھیں غم و غصے کی وحشت سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اسرا کے قریب بڑھتے اس نے سائیڈ ٹیبل سے واز اٹھاتے زور سے زمین پر پھینکا تھا۔ اسرا اچھلتی 2 قدم مزید دور ہوئی تھی کہ ایک کانچ کا ٹکڑا اس کے پیر میں جا چبھا تھا۔ اس کی چیخ نکلی تھی کہ زرغام ہوش میں آتے اس کے قریب بھاگا تھا۔ کیا ہوا دکھاؤ مجھے۔ اسرا زمین پر بیٹھی اپنا پیر ہاتھ میں پکڑے تکلیف سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ جب زرغام اس کے برابر بیٹھتے اس کا پیر اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اس معمولی کانچ کو کھینچتے وہ اسرا کی چیخ نکال گیا تھا، البتہ خون زیادہ نہ نکلا تھا۔ جب وہ اپنا ہاتھ رکھتا اسے دبا گیا تھا اور نظر اٹھا کر اسرا کو دیکھا تھا، جو حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اس کبیر خان زادہ کی بہن ہو، وہ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا اسے جتا گیا تھا۔ اس کا پیر چھوڑتے اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب ہم چھوٹے تھے اور جب بھی کہیں جاتے تھے تو کبیر اور مجھے ہمیشہ ایک ہی چیز پسند آتی تھی، لیکن ہمیشہ کبیر کو دے دی جاتی تھی اور مجھے ٹال دیا جاتا تھا۔ جب بھی میں کسی چیز پر ہاتھ رکھتا تھا تو کبیر اسے حاصل کر لیتا تھا اور ہمیشہ مجھے جتایا کرتا تھا کہ دیکھ تو صحیح یہ چیز میری ہے، یہ چیز تیری کبھی نہیں بن سکتی، تجھے کبھی اتنی اہمیت نہیں مل سکتی جتنی مجھے ملتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے مغرور تھا، اپنی چیزوں پر، اپنے آپ پر غرور کرنے والا اور مجھے جتانے والا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا وہ جان بوجھ کر میری چیزوں پر نظر رکھتا تھا تاکہ وہ اسے حاصل کر لے اور مجھے بتا سکے کہ ہر چیز اس کی ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے نفرت ہے مجھے اس انسان سے۔ اور تم، وہ ایک دم اسرا سے دور ہوتا اس کی تھوڑی دبوچ کیا تھا، تم اسی کی بہن ہو، مجھے نفرت ہے تم سے، تم سب کی وجہ سے میں ایسا ہوں، تم سب نے مل کر میری ذات کو ایسا بنا دیا ہے اور یہ سب اب تمہیں بھی برداشت کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے جڑی ہر چیز کو اتنی اذیت دوں کہ وہ تڑپ اٹھے اور تم میں اس کی جان بسی ہے۔ وہ دیکھے تمہیں تڑپتا ہوا، تب اسے پتہ چلے گا جب کسی کو اس کی محبت نہیں ملتی تو انسان کیسے مرتا ہے۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے، لیکن میں نہیں کرتا، میں کبھی نہیں کر سکتا اس لڑکی سے محبت جس سے جڑے شخص سے مجھے شدید نفرت ہو۔ اسرا نے روتے روتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ کی محبت نہیں ہے، وہ آپ کی ضد ہے جو لالا سے چھین کر انہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ تو شروع دن سے انہی کی تھی، وہ کبھی آپ کی تھی ہی نہیں جو لالا آپ سے چھینتے انہیں، اور چھینی تھی۔ زرغام نے ایک دم اسے دور دھکیلا تھا اور کرب سے ہنستے پیچھے بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے نہیں ملی اور میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ہم آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ وہ زرغام کے ہاتھ پکڑتی آنسو بہاتی پہلی مرتبہ بولی تھی، ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرو، سب کو چھوڑ دو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی کو، سب سے قطع تعلق کر لو اور میں تمہارا۔ اس نے مسکراتے کہا تھا کہ اسرا نے صدمے کی سی کیفیت میں ڈوبے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ نہیں کر سکتی نا؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم صرف منہ سے محبت کے گانے گنگنا سکتی ہو اور تم کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ویسے ہی بستر سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا بولا تھا جب اسرا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ بے بس تھی یہاں۔ تمہیں پتہ ہے اس سب میں سب سے بڑی غلطی سارے گھر والوں کی ہے جو بچپن میں اپنی اولادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں بنا یہ سوچے کہ انہوں نے انسان پیدا کیے ہیں، کوئی جانور نہیں ہیں۔ ہم جسے بنا پوچھے کسی کے بھی ساتھ باندھ دیا جائے اور پوری جوانی غیرت اور عزت کے پرچے سناتے اس کی ذات کو مجبور کر دیا جائے۔
اب تمہیں اسی سے کرنی ہوگی ورنہ تم جیسے مرد نہیں۔ اس کی آواز نم تھی، آنکھیں نم تھی، جیسے وہ زندگی سے بیزار ہو۔ اور میں زرغام خانزادہ انہیں یہ بتاؤں گا ان سب حرکتوں کا اس عمر میں آ کر کیا نتیجہ نکلتا ہے، تاکہ آگے جا کر یہ نصیحت بنے سب کے لیے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا کہ اسرا ساکت و جامد بیٹھی، کبھی اس کی آنکھ سے کبھی اس کو دیکھ رہی تھی، آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر گال بھگو رہے تھے۔ اسے زرغام کی تکلیف دیکھ خود اپنے دل میں چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں کوئی انسان محبت میں کسی دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر جاتا ہے؟ کیوں ہمارے بڑے یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کا ذہن، ان کا دل بہت معصوم ہوتا ہے، ان کو اچھا یا برا بنانے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک سے بے تحاشا محبت میں دوسرے کو احساس کمتری کا شکار نہ بناؤ، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم ایسا کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی حساسیت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور جب وہی بچے اسی احساس محرومی کے ساتھ پرورش پاتے بڑے ہونے لگتے ہیں اور منفی ذہنیت رکھنے لگتے ہیں تو ہم سراسر انہیں غلط ٹھہرا دیتے ہیں۔ کوئی ان کی ذہنیت کے بارے میں بھی سوچے، کوئی ان کی اس کی بنیادی وجہ پر بھی غور کرے۔ سب یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور یہاں آ کر وہ ایک انسان کو تباہ کر جاتے ہیں۔ اسرا قریب ہوتے فوراً سے اس کے سینے سے لگی تھی کہ زرغام ساکن ہو گیا تھا، لیکن پھر ہوش میں آتے ہی اس نے اسرا کو خود سے دور جھڑکنا چاہا، لیکن وہ پیچھے سے اس کی شرٹ کو دبوچتے مزید سختی سے پکڑ گئی تھی کہ زرغام ایک دم تھم سا گیا تھا، اور پھر خود بھی اس کے گرد حصار بناتا، خود میں بھیجتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، سن رہی ہو نا تم، آئی ہیٹ یو۔ اس کے الفاظ سننے کے باوجود اسرا اس سے الگ نہ ہوئی تھی، بلکہ مزید اس کے سینے میں چھپنے لگی تھی۔ زرغام کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوا تھا۔ جب بھی وہ اس کے سینے سے لگتی تھی، وہ سکون تھی اس کا، جیسے کسی نے اس کے جلتے سلگتے دل پر ٹھنڈی اوس گرا دی ہو۔ لیکن کبھی وہ اس بات کو ماننے والا نہیں تھا، کیونکہ زرغام خانزادہ کبیر کی بہن کو اپنا سکون قرار دے دے، یہ تو ناممکن تھا۔ فی الحال اسرا کو وہ معصوم بچہ لگا تھا۔ آج پہلی بار اسے زرغام کی ذات پر اگر غصہ آیا تھا تو ترس بھی بے تحاشا آیا تھا۔ وہ اس بکھرے ہوئے انسان کو سمیٹنا چاہتی تھی، خود میں مشغول کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے خول سے باہر نکلنا ہی کب چاہتا تھا۔ اور آج جو باتیں اس پر آشکار ہوئی تھی، وہ اسے آج زرغام کی اصل پہچان کروا گئی تھی۔ اسرا نے اس فصیل مرد کو آج پہلی بار اپنے سامنے روتے دیکھا تھا کہ اس کا دل بھر آیا تھا۔ اسے ایسے دیکھ وہ اس سے دور ہوتی زرغام کو دیکھ گئی، جو سر پیچھے بستر پر گراتا سو چکا تھا۔ اسرا نے پھر اس کے سینے میں سر رکھے ویسے ہی آنکھیں بند کر لی تھی، بنا کل کے بارے میں سوچے کہ وہ کیسا رد عمل دے گا، یہ کیا زہر اگلے گا۔ وہ بس اس پل اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ فردان کمرے میں داخل ہوا اور پیچھے دروازہ بند کیا۔ یہاں وہاں دیکھنے اس نے اسرا کی تلاش کرنا چاہا، جو شاید نہیں یقیناً یہاں سے غائب تھی، اور اب واش روم وغیرہ میں دیکھتے اس کے شک میں مہر لگ گئی تھی۔ فردان کا غصہ عود آیا تھا، اب اس کی برداشت یہاں ختم ہوئی تھی۔ ایک تو وہ دوپہر سے اسے اگنور کر رہی تھی، اسے اپنے قریب بھی بھڑکنے نہیں دیا تھا، بس دور دور سے نظارے کراتے اسے پاگل پٹھان کو تڑپا رہی تھی۔ لیکن اب بس ہوئی تھی۔ زرغام نے اس کا نمبر ملایا تھا، جو رنگ تو کر رہا تھا لیکن اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اب تمہاری خیر نہیں رحمہ فردان خانزادہ۔ وہ کمرے سے نکلتا سیدھا اس کے کمرے میں گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے علاوہ وہ اس ٹائم وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ دوسری طرف رحمہ کمرے میں آتے ہی بستر پر بیٹھی تھی۔ صبح سے اس کی معصوم شکل دیکھتے رحمہ اسے اگنور کر رہی تھی، اور وہ جل بھن رہا تھا، اور اب جو اس نے پلاننگ کی تھی اس پر رحمہ کو بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی۔ جب وہ اسے کمرے میں نہیں دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ اسی اثنا میں بیٹھی مسکرا رہی تھی جب دروازہ بجا تھا، اور رحمہ کا دل اچانک اچھلتے حلق میں آیا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے سانس روکے کھڑی تھی۔ کون؟ اس کی پھنسی پھنسی آواز گلے سے نکلی تو فردان نے دانت پر دانت جماتے ضبط سے کہا دروازہ کھولیں۔ فردان کی سرد آواز سنتے رحمہ ڈرتے ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن ہمت باندھتے وہیں جمی رہی۔ ہم نہیں کھولیں گے،
آج آپ اکیلے سوئیں، ہم یہاں آرام سے سوئیں گے۔ اس کی بات سنتے فردان کا دماغ گرم ہو چکا تھا۔ آپ ذرا دروازہ کھولیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرام کہتے کسے ہیں۔ فردان ایک ایک لفظ چباتا ہوا بولا تھا، جیسے دانتوں کے بیچ رحمہ ہو۔ رحمہ نے تھوک نکلتے چہرے پر پریشانی سے بل ڈالے دروازے کو دکھا تھا۔ ہم نہیں کھولیں گے، آپ جائیں یہاں سے، ہم اپنے میکے میں ہیں اور آج یہیں سوئیں گے۔ آپ دروازہ کھول رہی ہیں یا میں اسے توڑ دوں؟ پھر آپ خود سب کو جواب دیتی پھریے گا۔ فردان نے غصے سے دروازے پر ہاتھ مارا کہ رحمہ اچھل گئی۔ اب اسے اپنی شامت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو۔ رحمہ منہ میں بڑبڑاتی کوئی نئی ترکیب سوچ رہی تھی جب فردان کی آواز پھر سے آئی، اگر میرے 3 گننے تک آپ نے یہ دروازہ نہ کھولا تو میں اسے توڑ دوں گا۔ 1 2۔ رحمہ اپنے ہاتھوں کو مسلتی ٹینشن سے بس رو دینے کو تھی جب فردان نے 3 کہتے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا تھا۔